کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہواؤں میں اڑنے والے اڑن کھٹولے اپنی اوسط عمر کتنی رکھتے ہیں؟ کیا ایک جہاز یا پلین ایک دفعہ بن جائے تو ہمیشہ کے لیے فنکشنل رہتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب ہے نہیں، کیونکہ ہر مشین کا ایک ایوریج لائف سپین ہوتا ہے اور کچھ مشینیں کسی ٹیکنیکل خرابی یا حادثے کے باعث اس وقت سے پہلے بھی ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ناکارہ ہونے کے بعد ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کباڑ میں پھینک دیا جاتا ہے؟ لیکن ہم نے تو آج تک نہ سنا ہے کہ کسی کباڑ میں کوئی ایئر کرافٹ پڑا ہو، تو پھر آخر یہ جاتے کہاں ہیں؟ اسی سوال کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ہم اس ویڈیو میں۔ ونڈر ٹی وی کے ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جیسا انسانوں کا قبرستان ہوتا ہے ویسا ہی ان ایئر کرافٹ کا بھی ایک قبرستان ہوتا ہے جہاں ان کو رکھا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، لیکن یہ سچ ہے۔ ایئر کرافٹ کے ان قبرستان کو بون یارڈ کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں یہ بون یارڈ موجود ہیں اور دنیا کا کون سا سب سے بڑا بون یارڈ کہاں واقع ہے، یہاں پر ان ایئر کرافٹ کو کیسے رکھا جاتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر یہ بون یارڈ خاص طور پر صحرا میں ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ آج کی ویڈیو کا حصہ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بون یارڈز وہ جگہ ہے جہاں سروس سے ریٹائرڈ ایئر کرافٹس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ بادلوں کو چیرتے ہوئے انسانوں کی عقل کا منہ بولتا شاہکار جب اپنی لائف سپین پورا کر لیتے ہیں تب ان کو قبرستان میں اتارا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کی ریٹائرمنٹ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بون یارڈ امریکہ میں موجود ہے، جو کہ جنوب مغربی امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا اور ایریزونا میں موجود ہے۔ امریکہ چونکہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے، اس لیے سب سے زیادہ فضائی طاقت بھی اسی کے پاس ہے اور زیادہ سارے ایئر کرافٹ بھی ان قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ جان کر یقیناً حیران نہیں ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا بون یارڈ بھی امریکہ کی ہی ملکیت ہے، جس کا نام 309 ایروسپیس مینٹیننس اینڈ ری جنریشن گروپ ہے، جو کہ ٹیکسن ایریزونا میں موجود ہے۔ اس بون یارڈ میں ہزاروں ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ ایک عام اندازے کے مطابق تقریباً 4500 ایئر کرافٹ یہاں پر موجود ہیں اور اس کا ایریا 2600 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں ان کی دیکھ بھال کے لیے 500 سے زائد ورکرز بھی کام کرتے ہیں۔ اس بون یارڈ میں ملٹری ایئر کرافٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے بھی کچھ ایئر کرافٹ موجود ہیں اور کچھ تاریخی طیارے بھی موجود ہیں۔ یہاں 80 مختلف قسم کے طیارے رکھے ہوئے ہیں اور 400 کے قریب طیارے ہر سال یہاں پر سٹور کیے جاتے ہیں۔ دوسرا بون یارڈ بھی امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا میں موجود ہے، جس کا نام ہے موجیب ایئر اینڈ اسپیس پارک ان کیلیفورنیا۔ یہ بون یارڈ خاص طور پر ان بحری جہازوں پر مشتمل ہے جو کارگو یعنی سمندری راستوں سے تجارت کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے بون یارڈ رکھتے ہیں، جن میں روس کا ماسکو ریمسکوائر نامی ایک بون یارڈ ہے، جہاں پر ملٹری ریٹائرڈ ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور اسپین وغیرہ میں بھی جہازوں کے قبرستان موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایئر کرافٹ ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ بس جو خراب ہوا اس کو وہاں چھوڑ آیا اور بس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کی مرمت کی جاتی ہے۔ ان میں جو ڈیفالٹ ہوتے ہیں انہیں ریپیئرنگ ٹیم چیک کرتی ہے اور ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے اور دوبارہ ورکنگ پوزیشن میں آنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اس قابل نہیں ہو پاتے ان کے ورکنگ پارٹ جیسا کہ انجن وغیرہ کو الگ کر لیا جاتا ہے تاکہ اس سے کسی اور طیارے کی مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 4000 سے 7000 اسپیئر پارٹس ان طیاروں میں سے نکالے جاتے ہیں اور اسی طرح ان ایئر کرافٹ کا جو بھی حصہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہو اسے نکال لیا جاتا ہے اور باقی ڈھانچے کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے کسی نئی باڈی کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جہاز کا ڈھانچہ مہنگی دھاتوں جیسا کہ ایلومینیم وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ری یوز اور ری سائیکل کر لیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے دلچسپ سوال کی، بون یارڈ کیوں صحرائی علاقے میں بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ علاقے گرم ہوتے ہیں، ہوا میں نمی کا تناسب انتہائی کم ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ صحرا میں بارش کے چانسز بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر کرافٹ کی باڈیز خراب ہونے کا خدشہ کم سے کم ہوتا ہے۔ بارش اور نمی ان میں زنگ لگنے کا باعث بنتی ہیں اور ساتھ ہی فنکشن بھی جام ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر ان کو ایسی لوکیشن پر رکھا جاتا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ یہ طیارے سب ناکارہ نہیں ہوتے۔ کچھ کو عارضی ریسٹ اور مینٹیننس کے لیے یہاں لینڈ کروایا جاتا ہے اور کچھ کو بوقت ایمرجنسی دوبارہ بلا لیا جاتا ہے۔ ان کو یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے اور ان پر ایک خاص قسم کا پینٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ موسمی اثرات کم سے کم ان پر اثر انداز کر سکیں اور انہیں نقصان نہ پہنچے۔ کیا یہاں سے طیارہ خریدا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی نام میں ہے، کیونکہ اس جگہ ملٹری کے جہاز ہوتے ہیں اور ان کو عام عوام کو نہیں دیا جاتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اگر تاریخی ایئر کرافٹ کو کسی عجائب گھر میں رکھنا چاہے تو اس کے لیے کچھ خاص پروٹوکول ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے ان کو اپنی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے۔ مزید ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا عام عوام بون یارڈ کا وزٹ کر سکتی ہے؟ سیکیورٹی کنسرنز کے پیش نظر اس کی بھی اجازت نہیں ہے،
پہلے ایریزونا کے بونڈ یارڈ میں بس ٹور الاؤ تھا، جس میں بس کے اندر بیٹھ کر دور سے آپ اسے دیکھ سکتے تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں قیمتی اثاثہ موجود ہے۔ اس بونڈ یارڈ میں تقریباً 34 سے 35 بلین ڈالرز کے مالیت کے ایئر کرافٹ موجود ہیں، جن کی حفاظت انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ بونڈ یارڈ کے فائدے یہ ہوتے ہیں، ایک تو یہاں ریپیئرنگ ہو جاتی ہے، خراب ہوئی چیز کو دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ان کے مختلف پارٹس کو لے کر نئے بننے والے جہازوں کی لاگت کم ہو جاتی ہے۔ میٹل کی ری سائیکلنگ کی وجہ سے ماحول کو نقصان بھی کم پہنچتا ہے اور کسی بھی ایمرجنسی کے لیے فضائی دفاع کے لیے یہ طیارے تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔